بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، تو کیا لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہرات یعنی ایک حجر اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کر سینے سے لگا کر ان کو بغل گیر ہو گئے، اور اس لیے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کریں، کہ وہ ان تمام کے تمام جنتی ان کے لیے مباح ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم ان کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ جو کہ وہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا واقعہ جو ہوا، تو یہ تکوینی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہ آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے، اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر میں اترے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کریں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل بروز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا۔ اور مزے کی بات کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان، اور پوری انسانی شکل میں نکلا تھا۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ پر قائم ہو گیا اور اس طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ اس روایت سے تائید ہوئی کہ جو اس کے بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔
اللہ سے سلام کرتا ہے تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مسافے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے کہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے ہی استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔